بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بھائی اب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے بھائیو، آج جمعے کا مبارک دن ہے، اور جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ جب جمعے کا دن ہو، مسجد میں جب آپ آئیں تو سفید کپڑے پہن کر آئیں۔ صفائی ستھرائی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ پاک و صاف ہو کر، اچھا لباس پہن کر، بالوں میں تیل ڈال کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، عطر لگا کر مسجد میں آئیے، مسجد میں جائیے۔ میرے بھائیوں، تو یہ مستحب کام ہے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے تو آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اب مسجد میں اب یہ بات اور میں آپ کو بتا دوں، جیسے لہسن ہے، پیاز ہے، یہ کوئی بدبو کی چیز ہے تو ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں نہ جایا کریں۔ ایسی چیز کھا کر جس سے بدبو آتی ہے، وہ چیز کھا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ اس لیے بھی دو باتیں ہیں اس میں دو پریشانی ہیں۔ ایک تو یہ پریشانی ہے کہ مسجد میں آپ یہ گندی یعنی بدبو والی چیز کھا کے جائیں گے تو مسجد میں بدبو آئے گی، گندگی ہوگی، اور اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ وہ پاک جگہ ہے، وہ عبادت گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہاں پر آپ ایسا کام کریں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آئے، یا کوئی چیز ایسی لے کر کے جائیں گے جیب میں رکھ کر کے، یا کوئی چیز ایسی کھا کر کے جائیں گے جس سے بدبو آ سکتی ہے، مسجد میں گندگی پھیل سکتی ہے، تو ایسی چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ایک تو خرابی یہ ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر آپ بدبو والی چیز کھا کر کے جائیں گے، لہسن یا پیاز یا کوئی اور چیز کھا کر یا پی کر جائیں گے، تو میرے بھائیوں، جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کے ساتھی لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے، جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، آپ کی سائڈوں میں بیٹھے ہیں، دونوں سائڈوں میں، تو ان کو بدبو پہنچ سکتی ہے، تو آپ کی بدبو سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور مومن کو تکلیف دینا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز میں، کسی بھی اینگل سے مومن کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ مومن کو اگر تکلیف پہنچے گی تو آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے یہ تیل جلا کر روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ کوئی مٹی کا تیل جلاتا تھا، کوئی کھانے کا سرسوں کا تیل جلا لیا کرتا تھا۔ مگر میرے بھائیوں، مسجد میں تو مٹی کا تیل جلانا منع ہے، لیکن سرسوں کے تیل کے جلانے کی اجازت تھی اور اجازت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان سنیت کی جان کا یہ عمل تھا، اعلیٰ حضرت کا یہ عمل تھا کہ جب وہ مسجد میں چراغ جلاتے تھے، جب مسجد کے اندر چراغ جلاتے تھے، سرسوں کے تیل کا چراغ جلاتے تھے، تو اس تیل کو، اس چراغ کو پہلے باہر لے کے جاتے تھے، باہر لے کر کے جایا کرتے تھے، اور باہر جلاتے تھے اس کو دیا سلائی سے، پھر مسجد کے اندر لاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، اتنا تکلف کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس ماچس سے، جس تلی سے، دیا سلائی سے یہ چراغ روشن کرتا ہوں، اس میں مسالہ لگا ہوتا ہے، دیا سلائی پر مسالہ ہوتا ہے، تلی پر مسالہ لگا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں جلاتا ہوں تو اس سے بدبو نکلتی ہے، ہلکی سی بدبو ہوتی ہے، لیکن وہ بدبو سے بھی میں مسجد کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھا کرو۔ ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، اگرچہ آپ کی زندگی کتنی ہی مصروف ہے، آپ کتنے ہی گھر کے کام میں رہتے ہیں، دنیاوی کاموں میں پھنسے رہتے ہیں، آپ تجارت کا کام کرتے ہیں، آپ دنیا کے بڑے عہدے پر ہیں، آپ کسی کرسی کے مالک ہیں، آپ کہیں ملازم ہیں، لیکن میں آپ کو یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ لمحات، کچھ اوقات ایسے نکال لیں کہ مسجدوں کی صفائیاں کر دیا کریں۔ مسجد کی صفائی جب آپ کریں گے تو میرے بھائیوں، جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی صفائی کرتا ہے۔
جو لوگ مسجد کو میل و کچیل سے، گرد و غبار سے پاک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس صفائی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، خود بھی لگ جائیں اور پڑوسیوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو مسجد کی صفائی میں لگا دیا کریں، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج برا حال ہے، لوگ آتے ہیں مسجدوں میں اور امام صاحب سے حکم کر دیتے ہیں کہ آپ مسجد کی صفائی کرا دیا کریں، بچوں سے کرا دیا کریں، ہفتے میں ذرا اس کا خیال رکھا کریں، صفحے جھڑوا دیا کریں، صفائی کر دیا کریں۔ میرے بھائیوں، وہ امام صاحب کرائیں یا نہ کرائیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان کا کام صفائی والا نہیں ہے۔ وہ صفائی کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، ان کو ثواب ملے گا، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے کریں گے، ان کی قبر روشن ہوگی، ان کے لیے اچھائی ہے وہ۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ نے حکم کر دیا امام پر، پہلے تو امام صاحب پر آپ کو حکم کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ وہ مصلی رسول کا مالک ہے، یعنی وہ نائب رسول ہے۔ امام جو ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے، اس کی عزت، اس کی قدر و منزلت ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی قبر کا انتظام کرنا چاہیے، ہمیں بھی آخرت کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہم چاہے دنیا میں رہ کر کتنے ہی بڑے مالک ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، جب سانس کا ڈورا ٹوٹے گا پھر سارا جہاں یہ آپ سے چھوٹے گا۔ تو قبر یعنی مسجد کی صفائی کرنا، قبر کی صفائی کرنا ہے، قبر کو روشن کرنا ہے۔ تو امام صاحب بچوں سے کرا دیتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی اچھا عمل ہے، وہ بھی اس کام کو جاری رکھیں۔ اگر وہ کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صفائی کرنے کے لیے، کروانے کے لیے نہیں آئے، وہ نماز پڑھانے کے لیے۔ ان کا کیا کام ہے؟ نماز پڑھانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، نماز پڑھانا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ اور ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں، غور کر لیں کہ کوئی نمازی کا کوئی رکن، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس بات پر غور کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں۔ اگر اس کے واجبات میں کمی ہے یا فرائض میں کمی ہے، اس کو غسل نہیں آتا، اس کو وضو کرنا نہیں آتا، اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اس بات کی ذمہ داری پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، امام صاحب کی ہے۔ وہ کسی بھی طریقے سے سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس طریقے سے غسل ہوتا ہے، اس طریقے سے وضو ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں غور و فکر کرنے کی ہے۔ لیکن صفائی والا جو کام ہے وہ آپ کریں، محلے والوں سے کروائیں، اپنی اولادوں سے کروائیں۔ امام صاحب کر دیں تو وہ سبحان اللہ، وہ اپنے لیے کریں گے، ان کی قبر میں روشنی ہوگی۔ تو مین کام جو ان کا ہے وہ نماز پڑھانے کا ہے اور قرآن شریف پڑھانے کا ہے۔ تو دو چیزوں پر نظر رکھنا ہے، نماز پڑھانا اور قرآن کی تعلیم پر فوکس ہو کہ بچوں کو اچھی تعلیم دوں گا، بچوں کو اچھی تعلیم دوں گا، تاکہ بچے قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب بچہ قرآن پڑھے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ بچہ یہ پڑھ جائے گا، قرآن ناظر قرآن بن جائے گا، حافظ قرآن جب بن جائے گا تو یہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی حبشیہ، مسجد نبوی کے آزو بازو میں ایک خاتون رہتی تھی حبشیہ نام کی۔ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، اب اچانک کچھ دن ایسا ہوا کہ اس کا آنا جانا نہیں ہوا مسجد میں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھا، وہ ایک خاتون آتی تھی، صفائی کرتی تھی، میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں بہت ٹائم سے۔ لوگوں نے بتایا، رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا، اس کے انتقال کا آپ نے مجھے خبر ہی نہیں دی۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کار نبوت کی مصروفیت کی وجہ سے آپ مصروف رہتے ہیں، آپ کو کام زیادہ رہتا ہے، ذمہ داریاں آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو زحمت دی جائے، آپ کو بتانا ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ سرکار مصروف رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔
اب صحابہ اکرام اس کو اس کی قبر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو صحابہ اکرام اس کی قبر پر لے کر کے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی، اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے لیے بھی سرکار دعا فرمائیں گے۔ آپ مسجدوں کا خیال رکھیں، مسجدوں کی صفائی کرائیں، مسجدوں کی صفائی کریں گے تو آپ کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔